صبح جب ہم اٹھتے ہیں تقریباً 4:20 یہ ایک ایسا وقت ہے جو کائنات میں بھرم جو مدرا ہے، یعنی ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں اس جگہ پہ جہاں 4:20 ہوئے سب سے زیادہ آکسیجن ہوتی ہے۔ جو آدمی بھی تہجد کے وقت اٹھے گا اس کی میموری ہمیشہ تیز رہے گی کیونکہ اس نے آکسیجن ٹھیک لی ہے، یہ بیمار کم ہوگا۔ اچھا ایک چیز اور، ایک وہ شخص ہے جو اٹھا ہی رہتا ہے پھر جو سوتا ہی نہیں ہے۔ ویری گڈ، لاجواب کر دیا اسے، میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو۔ کیا کریں؟ دیکھیے کسی بھی کیفیت میں ایک ہی طرح رہنا بیماری ہے۔ بیماری، اچھا صحیح، ٹھیک ہے، ہاں وہ بیمار ہے، میں نارمل کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جس کو نیند بھی آتی ہے۔ اب ایک آدمی کو بھوک نہیں لگتی، اگر اس نے روزہ رکھ لیا اس کو تو پتہ ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ ایک آدمی کو یعنی فرض کیجئے بیماری ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اب وہ کہتا ہے جی میں تو شب بیداری کرتا ہوں، رات کو اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو بھائی تو دن میں بھی تو نہیں سوتے، رات میں بھی نہیں سوتے۔ کیفیتیں تو ان پہ گزرتی ہیں جن کو بھوک لگتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جو محنت کر کے آتے تھے، تھک جاتے تھے، اور جب تھک کے بیٹھتے تھے تو پھر عبادت بھی کرنا، دنیاوی بھی کام پورے اپنے نبھانے، کیونکہ کمانا بھی تو ہے نا۔ دین مقدس میں جو بنیادی اصول ہیں، کلیہ جو ہیں، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں، دنیا میں رہتے ہوئے دین کے لیے کام کرنا۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک آدمی کو نیند ہی نہیں آ رہی، ایک آدمی کو بھوک ہی نہیں لگتی، ایک آدمی کو پیاس ہی نہیں لگتی۔ نہیں، وہ نیند نہیں آنا مطلب ہے کہ پھر وہ دن میں سوتے ہیں۔ اچھا پھر اس کی بھی ایک پوری لاجک ہے نا کہ رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ کتنی بہترین ہوتی ہے، اور پھر فجر پہ اٹھنا مطلب یہاں پہ آپ قرآن پاک کے احادیث کے وہ حصے، وہ پورا قرآن پاک ہی ہمارے لیے مفصل ایمان ہمارے لیے، لیکن ایک جگہ رب فرما رہے ہیں کہ میں نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے رکھا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جی جی، اب انسان نے اس کو بدلا۔ سب سے پہلے تو اس نے قرآن کے فیصلے کی نفی کی، اس کا نقصان تو اسے ہوگا۔ پھر دن کام کا وقت تھا، وہ سو گیا، تو اس کے رفتہ رفتہ کاموں میں فرق پڑے گا، اور اس کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ معاشرے سے کٹے ہوئے انسان کی سے ہوتی جائے گی۔ خود بخود ہمیں لگے گا ارے نہیں اس بندے کو مت بلاؤ، یہ تو نہیں آئے گا، یہ دن میں سوتا ہے، ارے رات کو بلا لو، یہ رات کو جاگتا ہے۔ تو وہ عام آدمی سے ہٹ گیا نا۔ تو پہلے تو یہ ہے، اسی لیے جب ہم بھرم مہورت کی بات کرتے ہیں، ہمارے ایک ٹرمنالوجی بھرم مہورت، وہ وقت جب تخلیق کائنات کا وقت سمجھا جاتا ہے کہ جب تخلیق ہوئی ہوگی تو کائنات کا پہلا لمحہ کیا ہوگا؟ ہوا چلنا شروع ہوئی ہوگی، پرندے اڑنا شروع ہوں گے، پانی بہنا شروع ہوگا، آغاز ہوا ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رات کا وقت ہو رہا ہوگا، اچھا جی ہم دنیا بنا دی، اب سو جاتے ہیں، پھر کل اٹھیں گے۔ رب نے ایک مثال دے رہا ہوں، کیا ہوا ہوگا؟ سوچو جب کائنات بنی ہوگی کن، تو کیا ہوا ہوگا؟ سب کچھ چلنا شروع ہوں گے نا۔ اس وقت کو بھرم مہورت کہتے ہیں اچھا یوگ میں۔ یہ 4:20 کا ہے۔ 4:20 پہ جو بھی اٹھے گا وہ کائنات کی تخلیق کے عمل کے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کر لے گا۔ لہٰذا جب بھی رمضانوں میں ہم اس میں اٹھتے ہیں، اشکار ویسے بھی ہمیں اٹھنا چاہیے تہجد میں، لیکن آپ دیکھیے اس میں ہم باقاعدہ اٹھ جاتے ہیں۔ جو نہیں اٹھتے مجھ جیسے گناہگار وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، خطاکار بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک موقع دیا، ہم لوگ کمال کا دیا ہے انسان کو ذہنی امراض سے بچانے اور اس سے بچنے کے لیے بھرم مہورت کے اندر کام کرنے کے لیے۔ اچھا یہ ہمارا یہ پہلی چیز ہوگی۔ اچھا یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی اسلام پہ عمل کر رہا ہے، کوئی بھی کائنات کا آدمی اس پہ عمل کرے کسی گا بھی تو اس دین کو کا فائدہ ماننے ہی والا ہے۔ جب اس وقت اٹھے گا 4:20 پہ بھرم مہورت پہ، اس کی میموری سب سے زیادہ تیز ہوگی اور اس کے اندر یہ شکتی ہوگی کہ وہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہے۔